24واں پارہ سورہ زمر اور سورہ زمر کی آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، احسن، اچھی بات کے، وہ احسن کیا چیز ہے، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے، من قبل، اس سے پہلے کہ، ان یأتیکم العذاب، کہ آئے تم پر عذاب، بغتۃ، اچانک، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، ان تقول، اس سے پہلے قرآن پاک کی اتباع کر لو کہ کہے گا نفس، ایک نفس، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت، اس بات پر کہ جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ، اور میں ہوتا، اور میں تو تھا، لمن الساخرین، ہنسنے والے لوگوں میں سے، میں تو ہنسی مزاح میں وقت گزار رہا تھا، او تقول، یا کہنے والا یہ کہہ اٹھے گا، لو ان اللہ ہدانی، ہائے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا، تو لکنت من المتقین، ہوتا میں تقوی اختیار کرنے والوں میں سے، او تقول، یا کہنے والا یہ کہہ اٹھے، حین تر العذاب، جب دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے واپس لوٹنا نصیب ہو جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نیکی کرنے والوں میں سے۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت یعنی خوشخبری کے ذریعے ان لوگوں کو اپنی طرف بلایا جو لوگ اللہ سے دور ہٹ گئے، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ گئے، جو لوگ اللہ سے روگردانی اختیار کرنے لگے، تو اللہ نے انہیں بلایا، یا عبادی، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، پلٹ آؤ میری طرف، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اے میرے بندو کہہ کے بلانے والا ہے، اچھے طریقے سے بلانے والا ہے، لیکن اگر پیار سے کوئی سمجھنے والا نہ سمجھے تو پھر اسے ڈرایا جاتا ہے، پھر اسے دھمکایا جاتا ہے کہ میرے پیار سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، پھر میں یہ بھی کروں گا۔ تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ دوسرا رخ دکھا رہے ہیں، پہلے تو پیار سے بلایا، او میرے بندے آ جا میری طرف، توبہ کر لے، میرے ساتھ راضی نامہ کر لے، میرے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لے، نہیں آتا تو پھر تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذکر کی جو لوگ ہنسی مزاح میں، دنیا کے شغل میلوں میں، دنیا کے اندر موجود دنیا کی چاہتوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے ان کا لفظ بلفظ ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے، ہاں بھائی جب میں بلا رہا تھا، او میرے بندو آ جاؤ، او میرے بندو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، 5 وقت میں تمہیں صدائیں لگتی تھی، نہیں آئے تو پھر وہ لوگ
چند حسرتیں کریں گے، حسرتیں افسوس کریں گے، کاش ایسے نہ ہوتا۔ اللہ نے ان کے افسوس کو نقل کیا تاکہ میں اور آپ عبرت حاصل کریں اور ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ دو باتیں، ایک وَاتَّبِعُوا کے اندر امر جو ہوتا ہے نا، حکم، یہ دو معنوں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے تم نے اتباع نہیں کی، پہلے تم نے میرا راستہ اختیار نہیں کیا، اب کر لو۔ دوسرا ہوتا ہے تم لوگ کر چکے ہو تو اسی پر باقی رہو، کہیں پھر نہ جانا۔ تو آج کے درس میں بس قرآن پاک کی طرف دعوت ہے، اور جو لوگ قرآن پاک کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کڑی سزائیں اور کڑے واقعات نقل کر رہا ہے، ان لوگوں کے جو قرآن سے دور تھے اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ فرمایا وَاتَّبِعُوا، پیچھے پیچھے چلو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس اچھی بات کے کہ جو نازل کی ہے تمہاری طرف تمہارے رب نے۔ اس قرآن سے اچھی بات کوئی نہیں، اس قرآن سے خوبصورت بات کوئی نہیں، اس قرآن سے زیادہ شیریں کلام کوئی نہیں، اس قرآن سے زیادہ مٹھاس کسی کلام میں نہیں، بشرطے کہ انسان اس کو شوق کے ساتھ، انسان اس کو رغبت کے ساتھ، انسان اس کو محبت کے ساتھ پڑھنے والا ہو جائے۔ اور پچھلے درس میں نے حدیث نقل کی تھی کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات ہے تو وہ اللہ کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خوبصورت تحفہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس کے پیچھے پیچھے چلو، جو اللہ نے اچھی چیز نازل کی ہے تمہاری طرف، آگے نہیں نکلنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اچانک عذاب، موت آ جائے، اچانک عذاب، اللہ محفوظ کرے، روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک کوئی آفت آ گئی، اب یہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، موڑے کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ اب اس کی تمرداری کرنے جاؤ تو کہتا ہے اب سوچ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ اس وقت قرآن پڑھنا ہے تو اب پڑھ لے، صحت میں پڑھ لے، بیماری کی حالت میں تو مجبور ہو کے پڑھے گا، شوق اور محبت سے پڑھ، اللہ شوق اور محبت چاہتا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تمہارے اوپر آفت آ جائے، گھر سے نکلا تیار ہو کے، جاب پر جا رہا ہے، کہیں کام جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، اور راستے پر اللہ کی آفت نے دبوچ لیا تو کیا کرے؟ انتم لا تشعرون، تمہیں تو پتہ بھی نہیں۔ اور یہ زندگی ہے نا، اسے کہتی سوانح ہے، اور سوانح سانحہ کی جمع ہے، اور سانحہ اچانک پیش آنے والی بات، حادثہ نہیں، اچانک پیش آنے والی ہر بات۔ اور میرا ہر سانس اچانک آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے اگلا سانس آئے یا نہ۔ کتنے ہمارے ساتھ تھے اور غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی طرف آ جاؤ۔ دوسرا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس سے پہلے قرآن کی اتباع شروع کر دو، کس سے پہلے کہ کہے گا ایک نفس، کوئی جی یہ کہہ اٹھے گا، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کیا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف نہ جائے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کیا ہے؟ قرآن نازل ہو چکا ہے، ترجمے لکھے جا چکے ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہا، مصروف زندگی ہے۔ ہم وہ حدیث ذہن میں رکھی جائے کہ ایک مالدار آدمی اللہ بلائے گا، ہاں بھی میری طرف کیوں نہیں آیا؟ کہے گا اللہ بہت مصروف تھا،
اللہ اس کے سامنے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کرے گی۔ ان سے زیادہ مالدار تو نہ تھا تو، ان سے زیادہ کاروبار تو تیرے نہ تھے۔ ہاں، پھر ایک عورت کو بلائیں گے، وہ کہے گی اللہ تعالیٰ میرا میاں بڑا سخت تھا، میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اللہ اس کے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دیں گے۔ پھر ایک کو بلائیں گے، وہ کہے گا اللہ بیمار تھا، کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اللہ ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ پھر ایک کہے گا اللہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب تو ہڈیاں بھی درد کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مثال حضرت زکریا علیہ السلام کو پیش کریں گے، جنہیں 120 سال کی عمر میں، اور 120 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اس وقت تک اللہ کی عبادت میں مگن۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کرے اور ہم حسرت کریں، اس سے پہلے اللہ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے۔ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یہ بڑی سخت بات ہے، اور میں تھا ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے۔ ہنسیاں میری رکتی نہیں تھی، انٹرٹینمنٹ کے چکروں میں سارا دن موبائل کے اوپر ریلیں اوپر کرتا رہا، کہیں مجھے ہنسی مل جائے، کہیں مجھے سکون مل جائے، بیٹھکوں میں جا کے بیٹھا رہا۔ شاید کہ تو اللہ کے در پہ آ جاتا تو تجھے سکون مل جاتا۔ ہاں، محمد علی باکسر کے جملے کہ میں نے دنیا کی ہر عیاشی کی، ہر ہوٹل میں گیا، ہر کام کیا، ہر جام پیا، مجھے سکون نہیں ملا۔ جس سکون کی تلاش میں میں تھا وہ مجھے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے ملا۔ وہ لوگ یہ سب کچھ بھگتا چکے ہیں، ان لوگوں نے گزار دی ہیں، اور ہم ابھی تمنا کر رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو وہ پارٹیاں کریں گے تو سکون ملے گا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی مذاق میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس سے پہلے قرآن کی طرف آ جاؤ کہ کہنے والا یہ کہہ اٹھے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہو جاتا پرہیزگاروں میں سے۔ سارا کچھ اللہ کے اوپر پھینک رہے، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے تیرے اعمال کے اندر اختیار دیا تھا، تیرے افعال کے اندر اختیار دیا تھا۔ اور انسان اگر اپنے اختیارات دیکھے، اللہ اکبر، ایک دن آپ سوچیں تو انسان کے اختیارات کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ اتھارٹی، عقل، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی تو خواہش نہیں دی، جانوروں کو اللہ نے خواہش دی تو عقل نہیں دی۔ اللہ نے سب کچھ انسان کو دیا، جا جو کرنا ہے کر، چاند پر کمندے ڈالتا ہے تو ڈال، مصنوعی بادل بنانے ہیں تو بنا، جو کچھ کر سکتا ہے کر، لیکن یاد رکھیں کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال ہے، کہیں اللہ کا کمال۔ اتنا سا تو اللہ مانگ رہا تھا۔ اس سے پہلے قرآن کی طرف آ جاؤ کہ او تقول، کہنے والا یہ بات بھی کہہ اٹھے حین تر العذاب، جب وہ دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرتن، ہائے ہائے بڑھاپا آ گیا یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو معذور ہو گیا، اللہ بچائے۔ اب کہہ رہا ہے لو ان لی کرتن، کاش کہ مجھے واپس پلٹنا مل جاتا، جوانی کی بہاروں میں آ جاتا، میری ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی، مجھے صحت مل جاتی تو فاکون من المحسنین، اب میں بڑا نیک ہو جاتا۔ لیکن اب واپس پلٹنا نہیں، جہنم میں جا کے بھی واپس پلٹنا نہیں، موت کے بعد کی زندگی میں بھی واپس پلٹنا نہیں، اور اگر تیرے اوپر آفتیں آ گئیں تو پھر بھی واپس پلٹنا نہیں۔ یہ تو اللہ مقدر والوں کو چرپائیوں کے اوپر سے اٹھا کے لے آتے، یہ تو 1-2% لوگ ہوتے ہیں، ورنہ جس کے اوپر پکڑ آ گئی تو پھر آ گئی۔ اس سے پہلے اللہ کے قرآن کی طرف آج، کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے، کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے، کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوں۔ اس وقت کا افسوس تیرے کام نہیں آئے گا، اوپر سے اللہ آواز دے کے کہے گا بلا قد جاءت کا آیاتی،
کیوں نہیں اب تجھے یاد آ گیا ہے، اب تو افسوس کر رہا ہے۔ قد جات کا آیاتی، تحقیق تیرے پاس آئی تھی میری آیتیں۔ موبائل پر جب تو انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا تھا تو میری آیتیں آئیں، تو نے فوراً اسے اوپر کر دیا۔ ہاں، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، درس کا وقت ہوا تو فوراً مسجد سے باہر نکل گیا۔ تیرے پاس میری آیتیں آتی رہی، اور اب تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آیتیں نہیں پہنچی۔ اتنا وسائل آ گئے، اب تو آپ کے کانوں کے اندر جا کے آوازیں لگتی ہیں۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، دو باتیں اللہ نے ذکر کی۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ ہم لوگ انکار نہیں کرتے تو وَاسْتَكْبَرْتَ، تو تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی خوشبو لگا لینا، مہنگی سواری پر سوار ہو جانا تکبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے کہ تو کسی بات میں جانتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں حق پر نہیں ہوں، فلاں آدمی حق پر ہے، پھر بھی تو اپنی میں ڈٹا رہا کہ میں اسے معافی مانگوں، میں اسے جھک جاؤں اس کے سامنے، یہ تکبر ہے۔ یہ میں ہے نا، ایک بزرگ بیان کر رہے تھے تو بیان میں ایک بندہ کھڑا ہوا نوجوان اور کہنے لگا بزرگ جی، سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے بڑا مشکل اور بڑا سوال کیا ہے، کل جواب دوں گا۔ وہ نوجوان تھا نا، راکڑ میں آگے بڑا اوکھا سوال کیتا ہے میں، مولوی صاحب نے پتہ بھی نہیں۔ اب کل جب محفل آئی وہ بھی تیار ہو کے آ گیا کہ آج پتہ نہیں جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ہاں، وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دوزخ میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ وہ کھڑا ہو کہتا ہے میں۔ بزرگوں نے کہا یہ جو میں ہے نا، میں، کل تجھے سمجھ نہ آتی تیری میں، آج تجھے تیری میں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ میں سب سے زیادہ دوزخ میں لے۔ جس بات کو حق سمجھو، جو حق ہے، چاہے آپ کی ناک کٹتی ہے، آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، یاد رکھنا جھک جاؤ۔ اکڑتے جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اکڑتے مردے ہیں، انسان نہیں اکڑتے۔ میں کیوں کروں؟ تو ہی کرے گا۔ بجائے اس کے کہ اللہ تجھے کان سے پکڑ کے کروائے تو صحت یابی میں کر لے۔ یہ تکبر ہے۔ اور اس تکبر کا دو قسمیں ہیں، یا اس انکار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک زبان سے انکار کرے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنی آیتیں تو مجھے نہ بتاؤ۔ ایک ہے اپنے اعمال سے انکار کر رہا ہے۔ ایک بندہ حرام کھا رہا ہے، آپ اسے سود کی آیتیں بتائیں۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے جھوٹ کی آیتیں بتائیں۔ ایک بندہ رشوت کھا رہا ہے، آپ اسے رشوت کی آیتیں بتاتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتا، لیکن آیتیں سننے کے بعد بھی وہ کام جاری رکھتا ہے، تو گویا وہ اپنے اعمال سے قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ ہے سمجھتا ہے کہ گناہ ہے، سمجھتا ہے، لیکن بس مجبوری میں یا لت لگی ہوئی ہے اور اللہ سے تمنا کر رہا ہے کہ میں توبہ کروں گا۔ ایسا آدمی انشاءاللہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور میں رہے، پھر اس کی توبہ بھی نہیں ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہیں گے اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان کو جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیتوں کو۔ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، جتنا بھی حسین کیوں نہ ہو چہرہ اس کا مرجھا چکا ہوگا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے۔
اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا ہے تو تکبر سے محفوظ ہو جاؤ، بچ جاؤ، اور یا عبادی میرے بندو میری طرف آ جاؤ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی